بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج ذرا مختلف ٹاپک کے اوپر بات کر لیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر ایک سائزبل میجورٹی جو ہے وہ کنزرویٹو ہے اور وہ مولویوں کے پیچھے چلتی ہے۔ اور 1970s 80s کے اندر جو ہم نے مدارس بنائے، سوویت یونین کے خلاف ایک جہاد ہم نے شروع کیا، اس کے نتیجے میں مدرسوں کی مشروم گروتھ آپ کو نظر آتی ہے آل اوور دا پاکستان۔ تو اس کی وجہ سے کنزرویٹوزم آپ کو بہت زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے۔ لیکن کیا ان کے جو آرگومنٹس ہیں وہ سارے ناکارہ ہیں؟ بالکل نہیں۔ آج صبح ایک اکیڈیمیا کے دوست نے میرے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ سندھی لینگویج میں ہے۔ ایک مولوی خطاب کر رہا ہے لوگوں سے اور اپنا آرگومنٹ دے رہا ہے کہ پاکستان کا جو مسئلہ ہے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے، فلسطین کا جو مسئلہ ہے، اس کا حل کیسے نکالا جائے۔ وہ ویڈیو میں مختصر انداز سے آپ کو سنوا دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر اپنا تجزیہ دیتا ہوں۔ اس کا آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے، لیکن جس نتیجے پہ لا کے وہ کھڑا کرتے ہیں وہ نتیجہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے سنیے آپ یہ ویڈیو۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو پاکستانی ہیں وہ صرف دعاؤں پہ آسرا لگا کے بیٹھے ہیں، ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پاکستان میں کتنی مساجد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مساجد ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ شریک ہوتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں، اور کتنے سالوں سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی عنایت فرما، اللہ تعالیٰ کشمیر کو آزاد فرما، اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد فرما۔ وہ کہتا ہے کہ کیا فلسطین اور کشمیر آزاد ہوا ہے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مولویوں کو چھوڑیں جو تبلیغی جماعت میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور آخر میں 40 منٹ کی دعا ہوتی ہے، کئی سالوں سے دعا ہو رہی ہے اور اس میں فلسطین اور کشمیر کی آزادی کی بات کی جاتی ہے۔ تو کیا فلسطین اور کشمیر آزاد ہوا؟ وہ کہتا ہے اس کو بھی چھوڑیں۔ قاری سدیس کو لیجئے، خانہ کعبہ کے جو امام ہیں وہ خانہ کعبہ کے اندر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، کشمیر کو آزاد فرما، فلسطین کو آزاد فرما، مسلمانوں کے مسائل حل فرما۔ کیا وہ مسئلے حل ہوئے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کا ایک پرنسپل ہے جہاں پہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے، صرف دعاؤں پہ نہیں۔ دعاؤں کا ایک ٹائم ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی سٹیپ لینا ایک الگ عمل ہوتا ہے جس کو وہ جہاد کا نام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو بدر میں کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، 313 صحابہ کو لے کر فائٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اسی طرح احد کے اندر 750 صحابہ کو لے کر نہیں جا رہے ہوتے، وہاں پہ دعائیں کر رہے ہوتے۔ خیبر فتح کرنے نہیں جا رہے ہوتے، 1500 صحابہ کو لے کر فقط دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر حنین کے اندر شرکت کی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ بنیادی طور پہ ہم نے قرآن کے علم سے، لاجک سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ صرف دعاؤں پہ کام نہیں چلتا۔ اگر دعاؤں پہ چلنا ہوتا تو پاکستان کے اندر لاکھوں مولوی ہیں اور کروڑوں اس کے فالوور ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اس کا حل وہ جو دیتے ہیں اس سے آپ اور میں ایگری نہیں کرتے، چونکہ آپ اور میں تقریباً لبرل اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ یہ جو آج کے موجودہ جو حکمران ہیں، جس سے آپ کو بھی اور مجھے بھی اختلاف ہے، کہ بنیادی طور پہ ان کے اندر آپ کو میرٹ نظر نہیں آتا، ان کا کریکٹر نظر نہیں آتا، یہ ایفیشنٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کھڑا ہے۔ پاکستان چاروں طرف سے مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے۔ پاکستان کی اکانومی دیکھ لیجئے، پاکستان کی سوسائٹی دیکھ لیجئے، پاکستان کی یوٹیلیٹیز کو دیکھ لیجئے، پاکستان کی ریپوٹیشن کو دیکھ لیجئے۔ پاکستان کے پڑوس میں افغانستان کے اندر سے پاکستان میں کیا آ رہا ہے، ٹی ٹی پی کی شکل میں جو بنو کے اوپر حملہ ہوا اور پھر اس کا ری ایکشن بنو کی عوام نے کیا دیا، اور پھر بھارت کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چائنا نے تمام مسلم ممالک کو دعوت دی کہ آئیں، ہمارا جو ترقی کا ماڈل ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو اسٹڈی کریں، لیکن پاکستان کو دعوت نہیں دی۔ تو چاروں طرف سے پاکستان گھرا ہوا ہے۔ امریکہ سے بھی آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں، اور پھر نومبر دسمبر میں وہاں الیکشنز ہونے ہیں، اور پھر جنوری میں نئے پریزیڈنٹ نے اوتھ لینا ہے۔ ابھی سے آپ کے تعلقات استوار نہیں ہیں تو آگے جا کے کیا بنے گا؟ رشیا کے ساتھ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں اس فرنٹ کے اوپر، ایران کے ساتھ آپ نے کوشش کی، بلکہ زیادہ ایران کی کوشش ہے کہ آپ تعلقات کو نارملائز کریں۔ آپ کے جو دوست ہیں سعودی عرب اور یو اے ای، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر کے حالات کو بہتر کریں تاکہ آ کے یہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کریں۔
چاروں طرف سے گرا ہوا ہے، لیکن آپ کے سیاستدان اپنی پاور پالیٹکس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹگ آف وار کے اندر مصروف ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کے اندر موجود ہیں۔ ایک پابندی لگانے جا رہا ہے پولیٹیکل پارٹی کو۔ سوال میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ماضی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو پابندی لگانے سے کیا وہ ختم ہو گئی؟ کیا آپ ان تجربات سے نہیں گزرے؟ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹف اس انداز سے موجود ہی نہیں ہے جو پاکستان کو سنبھال سکے۔ اب تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی ہیں، جو انٹلیکچوئل سے باتیں کرنا شروع کی ہیں کہ یار ایسی سیاست سے بس بلی ہے، اور وہ جو بھلے ڈرامہ آتا تھا نا کہ بھلے کہ ہمیں اس سے جان چھڑائی جائے، بلکہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے اور وہ کم از کم ملک کو اٹھائے اور عوام کو کوئی ریلیف تو ملے نا۔ عوام کو کوئی ریلیف ہی نہیں ہے۔ ہم آرمی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، میجر کی کیا تنخواہ ہوگی؟ ایک میجر کی تنخواہ ہوگی 1,05,000، 1,10,000، 20,000، 25,000 روپے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جتنے یوٹیلیٹی بلس آ رہے ہیں کیا وہ اس تنخواہ میں اسے پوری کر سکتا ہے؟ وہ بھی اپنے اس پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ کہ پاکستان چاروں طرف سے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہماری لیڈرشپ کی انیفیشنسی ہے۔ اس انیفیشنسی کا یہ مولوی حل یہ نکالتا ہے کہ ان کو اتاریں اور اسلام کو سمجھنے والے اور قرآن پہ عمل کرنے والے مولویوں کو لے کر آئیں، ان عالم دین کو لے کر آئیں تاکہ اسلام کا قانون نفاذ کریں، قرآن کا قانون نفاذ کریں، تاکہ یہاں پہ مسائل حل ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا اسلام؟ اسلام کے اندر تو بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہیں جسے ہم اینٹی تھیٹیکل آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ کہتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان میں جو اکھاڑا پاکستان بنا ہوا تھا، ان کے درمیان میں صلح آئی اور ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اور میں یہی بات کہتا ہوں کہ یار سعودی عرب نے بھی اس نظریے کو چھوڑ دیا ہے، وہ دونوں بھی آپس میں ان کی صلح ہو گئی ہے۔ آپ کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ ابھی تک انہی مدارس کو، انہی خیالات کو پالتے ہیں، بلکہ وہ چل کے آتے ہیں فیض آباد میں جو ابھی دھرنا لگا ہوا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کب سدھرنا ہے، ہم نے کب سیدھے راہ پہ جانا ہے۔ آخری بات، میں کل رات میرے لیے بڑی شاکنگ تھی، ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں برطانیہ میں کسی اسکالر نے جو کہ روحوں کو طلب کرتا تھا، 1955 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو انہوں نے بلوایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دس از دا سیکنڈ ٹائم کہ میں یہاں پہ آیا ہوں، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی جگہ پہ رہ رہا ہوں، پھول ہیں، باغات ہیں، وہاں پہ رہتا ہوں، پرفضا علاقہ ہے۔ مجھے کچھ گلمسز پاکستان کے حوالے سے نظر آتے ہیں۔ میرا کام نصیحت کرنا یا گائیڈنس دینا نہیں ہے، میں نے پاکستان بنانا تھا، ایک ایفرٹ کے ذریعے میں نے بنا دیا۔ اب یہ آج کی لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کو چلائیں، اور لیڈرشپ کے اندر مجھے ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ان کی بے لوث خدمت نہیں ہے، وہ صرف اپنے مفاد کے تحت اقدامات اٹھا رہے ہیں پاکستان میں۔ جب تک لیڈرشپ بے لوث نہیں ہوتی وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا، ترقی نہیں کرتا۔ یوگنڈا میں ایک پریزیڈنٹ، میرے نام ذہن سے جا رہا ہے، چوتھی دفعہ پریزیڈنٹ بنا ہے، 98% اسے ووٹ ملے۔ وہ ملک جو کل تک بہت ہی بدنام تھا، جس کی حالت انتہائی خراب تھی، اس کا پریزیڈنٹ نے اس ملک کو اٹھا دیا ہے۔ حسینہ واجد کے میں بالکل میں کرٹیک کرتا ہوں، لیکن کم از کم بنگلہ دیش کو جس سٹیج پہ اس نے لا کے رکھا ہے اس کو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ انڈیا میں نریندرا مودی کے نظریے سے ہم اختلاف کرتے ہیں، جو کچھ اس نے بھارت کی سوسائٹی کے ساتھ کر دیا ہے، لیکن بھارت کے اسٹیٹس کو، اکانومی کو اس نے لا کر کسی مقام پہ کھڑا کر دیا۔ بے لوث خدمت، نریندرا مودی نے اپنے ایسٹس نہیں بنائے، بے لوث خدمت۔ عبدالکلام جو ان کے سائنٹسٹ تھے نیوکلر، انہوں نے جو آخری اپنے پاس جو کچھ تھا وہ انہوں نے انڈیا کی سوسائٹی کے حوالے کر دیا۔ نانا پاٹیکر جو بہت نون بالی ووڈ کے ایکٹر ہیں، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے، اور اس میں سے تقریباً 60% وہ انڈیا کی رفع عامہ کے اوپر، لوگوں کے غربت کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے یہ کریں؟ پاکستان کے اندر بھی تو امیر لوگ ہیں، اور اس میں سیاستدان اسپیشلی، بجائے یہ کہ لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کریں، آئی پی پیز کے معاہدوں میں ایکسٹینشن کر دی، اور آئی پی پیز کے معاہدوں کے مطابق ان کو جو ہم نے پے کرنا ہے، کہا یہ جاتا ہے ایک فگر کے مطابق 7 ارب روپے ڈیلی کا ہم نے ان کو پے کرنا ہے، اور ہماری آمدنی ہے 5 ارب روپے ڈیلی، تو 2 ارب جو ہم نے انٹرسٹ میں دینا ہے، وہ تو قرضہ وہیں کا وہیں ادھر کھڑا ہوا ہے ان آئی پی پیز کی وجہ سے۔ تو بے لوث ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے، جو کہ اب تک ہمارے پاس نہیں ملی۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ بہت مجھ سے زیادہ عقل مند، پڑھے لکھے لوگ، تجربے کا لوگ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ اللہ کرے اس ملک کو نکلے، لیکن یہ جب تک نہیں ہوگا مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق کہ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں اب اس پہ پلاننگ کرنی ہوگی،
اور پلاننگ میں ریفارم کرنا ہوگا، میرٹ لانا ہوگا، ان لوگوں کو لیڈرشپ میں لانا ہوگا جن کا کریکٹر ہوگا، ان لوگوں کو لانا ہوگا جو آنیسٹ ہوں گے، جو سیلف لیس ہوں گے اور اس ملک کی خدمت کریں گے۔ جب تک 3 4 5 سال لگاتار اس طرح کی لیڈرشپ آپ کو نہیں ملے گی، یہ ملک اس دلدل سے نکلنے والا نہیں ہے۔ بیکاز یہ ملک میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 3 کرائسس سے گزر رہا ہے، اکانومی ہے، انرجی کرائسس ہے، ایلیٹزم آپ کا ہے۔ جب تک ان سے آپ جان نہیں چھڑائیں گے اور وہ ریفارم کے ذریعے ہو نہیں پائے گا، جب تک آگے موو نہیں کریں گے، اور اس میں ایکسٹریمزم سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے زیادہ خطرناک ایلیٹزم ہے جس کا ذکر مولوی نے بھی کیا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔